السلام علیکم، میں عائشہ آصف ملک ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج بروز جمعہ یعنی کہ 12 اور 13 جون کی درمیانی شب اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. امید نیاوران الان We can confirm Israel is launching a series of preemptive airstrikes against Iran right now. Explosions reported in the capital of Tehran. Trey Yingst is in Jerusalem with the latest. Trey, what can you tell us? Yeah, Jesse, good evening. Fox News can confirm that the Israeli Air Force is currently striking Iranian nuclear facilities and long-range missile capabilities. This is a significant strike that is expected to take place in a series of waves. According to an IDF official, the opening wave targeted more than a dozen different sites in Iran. Explosions were reported around the capital of Tehran, and as we speak, a state of emergency has been declared across Israel as the Israelis are bracing for possible Iranian retaliation. اسرائیل نے اس آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا اور ملٹیپل میزائل اسٹرائکس کی گئیں، جس سے ایران کے دارالخلافت تہران میں شدید تباہی ہوئی۔ اس تباہی میں بنیادی طور پہ 4 اہداف کو بالخصوص نشانہ بنایا گیا، جس میں سر فہرست ملٹری انسٹالیشنز، نیوکلیئر فیسلٹیز، اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹسٹ جو کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ کام کر رہے تھے، اور ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ شامل ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو کہ ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے کنفرم کی گئی ہیں، اس میں اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور معروف ایرانی ایٹمی سائنسدان ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی ہلاک ہو گئے ہیں، جو کہ 2019 سے اسی عہدے پہ فائز تھے۔ معروف ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی بھی حملے میں مارے گئے، جنہیں اسرائیلی ایجنسیوں نے 2010 میں بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ساتھ ساتھ ایک اور اہم سائنسدان فزکس کے پروفیسر محمد مہدی، جو کہ اسلامی آزاد یونیورسٹی کے سربراہ تھے، وہ بھی ان حملوں میں جان کی بازی ہار گئے۔ کسی بھی ملک کے دارالخلافہ یعنی کہ کیپٹل پہ حملہ کرنا ایک بہت ہی جرت کا یا پھر بے وقوفی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سراسر جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے۔ اس وقت جبکہ پاکستان اور بھارت حال میں ہی ایک جنگی صورتحال سے باہر آئے ہیں، سیز فائر کے بعد اچانک سے ایران کے کیپٹل پہ اسرائیل کا حملہ یقیناً نئی جنگ کا اعلان ہے۔ یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ اسرائیل نے اس وقت ایران پہ حملہ کیا جبکہ ایران اور امریکہ نیوکلیئر پروگرام کے ریگارڈنگ ایک ڈیل سائن کرنے والے تھے۔ اسرائیل نے بہت چالاکی سے کام لیتے ہوئے ایران کے اوپر اس وقت حملہ کیا جب ایران اور امریکہ کے دوران نیوکلیئر پروگرام کے متعلق معاہدہ فائنلائز ہو رہا تھا۔ اس معاہدے کے فائنلائز ہونے کے ساتھ ایران کو نیوکلیئر پروگرام کو کنٹینیو کرنے کی پرمیشن مل جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ایران پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ نیتن یاہو نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں، ان کو یہ پیغام دیا کہ جو مسلمان ہیں، سارے مسلمان امریکہ کو ایک بڑے شیطان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اسرائیل کو چھوٹے شیطان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ہماری جنگ آپ کی جنگ ہے اور ہماری جیت آپ کی جیت ہے۔ انہی سارے معاملات کے دوران ایران کی منسٹری آف انٹیلیجنس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ ایسے کہ ایران کی منسٹری آف انٹیلیجنس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پاس نے اسرائیل کے انتہائی کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس حاصل کر لیے ہیں، جو کہ اسٹریٹجک ڈاکومنٹس ہیں،
اور ان ڈاکومنٹس میں اسرائیل کے نیوکلیئر ویپنز، اسرائیل کے امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات، اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام، اسرائیل کی ملٹری اینڈ میزائل پروگرام، نیم ڈیٹیلز اینڈ ایڈریسز آف اسرائیلی آفیشلز اینڈ سائنٹسٹ، اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹسٹ کس قسم کے نیوکلیئر ویپنز پہ یا نیوکلیئر پروگرام پہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیٹا جس پہ ریسرچرز کام کر رہے ہیں وہ بھی ایران کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے جو سفارتی عملہ ہیں اور ان کی فیملیز ہیں، یعنی کہ ڈپلومیٹک اسٹاف اور ان کی فیملیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی پرسنلز کو مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں موجود تھے، ان کو ودرا کر لیا، یعنی کہ امریکہ واپس بلا لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئے کہ اسرائیل ایران پہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ آج 13 جون کو شہادتیں کنفرمڈ ہونے کے بعد عامر حبیب اللہ سیاری کو اپوائنٹ کر دیا گیا ایز ایکٹنگ کمانڈر ان چیف آف دا آرمڈ فورسز آف اسلامک ریپبلک آف ایران، اور اس کے ساتھ ہی جنرل واحدی کو بھی اپوائنٹ کر دیا گیا ایز دا نیو کمانڈر ان چیف آف دا IRGC، جنرل سلامی حسین کی جگہ۔ ایران پہ اسرائیل کے حملے کے بعد اور ان شہادتوں کے بعد آیت اللہ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے اپنی عوام سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ایران کی عظیم قوم صہیونی حکومت نے آج صبح کے وقت ہمارے پیارے ملک میں حملے کرنے کے لیے اپنا مذموم اور خون آلود ہاتھ بڑھایا اور رہائشی مراکز کو نشانہ بنا کے اپنی شیطانی فطرت کو مزید آشکار کیا۔ اسرائیلی حکومت کو سخت سزا کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کا طاقتور ہاتھ انشاءاللہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دشمن کے حملوں میں متعدد کمانڈر اور سائنسدان شہید ہوئے، ان کے جانشین اور ساتھی انشاءاللہ فوری طور پہ اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ صہیونی حکومت نے اپنے لیے تلخ اور دردناک انجام تیار کر لیا ہے اور اسے یقیناً اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپریشن وعدہ صادق لانچ کر دیا گیا ہے۔ ایران نے پہلی بار جیٹ انجن خودکش ڈرونز لانچ کر دیے جو شاید اس وقت شام کی فضائی حدود سے گزر رہے ہیں۔ آخری خبروں کے مطابق ایران نے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی طرف روانہ کیے ہیں۔ ایک طرف امریکی سیکرٹری مارکو روبیو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے، لہٰذا ایران کو امریکہ کی طرف یا امریکی سپاہیوں کی طرف، فوجیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ امریکہ میں موجود ہے، لیکن وہ پاکستان جو آج سے کچھ دن پہلے جب پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا تھا تو وہ پاکستان تمام اسلامی برادر ممالک کو ایک امت بننے کی ترغیب دے رہا تھا۔ کیا آج پاکستان اس ترغیب پہ خود عمل کر سکے گا؟ اور قابل کیا ذکر ہے کہ پاکستان آج سے ایران صرف کا 2 اس ہفتے مشکل پہلے وقت میں ایران ساتھ کے دے گا؟ آرمی چیف جنرل باقری ہمارے عاصم منیر صاحب یعنی کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ کوششوں کو شکست دینے پہ مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ آج جنرل باقری بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا، لیکن یہ بات روز اول کی طرح عیاں ہے کہ اسرائیل کے پیچھے یقیناً امریکہ کی طاقت موجود ہے۔ اسرائیل کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، جیسے جیسے اپڈیٹس میرے پاس آتی رہیں گی اور ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔